बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रोज़ाना रात को 7 घंटे की नींद लेना आपकी ज़िंदगी को कई बरस तवील कर सकती है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग मुनासिब हद तक यानी सेहत के उसूलों के मुताबिक सोते हैं उनमें जवानी में मौत का खतरा 24% तक कम होता है। मशहूर जालिम बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ न सिर्फ ये कि हाफिज कुरान था बल्कि वो तहज्जुद की एक रकात में 10 से फारों की तिलावत करता था। वो बाजमात नमाज पढ़ाता था और शराब व ज़िना से दूर भागता था, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई जालिम था। जब उसकी मौत आई तो इंतहाई अबरतनाक मौत आई। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह, जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा की कि हज्जाज एक जालिम शख्स है। जब हज्जाज को पता चला तो दरबार में बुलाकर पूछा, मेरे बारे में तुम क्या कहते हो? तो आप रज़ियल्लाहु ने फरमाया, तुम जालिम हो। यह सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और इसे कत्ल करने के अहकामात जारी कर दी। जब आप रज़ियल्लाहु को कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दी। जब आप रज़ियल्लाहु को कत्ल करने के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दी। हज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आप रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, तेरे बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे डील दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूँ। हज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़ब्ह कर दो। जब आप रज़ियल्लाहु के गले पर खंजर रखा गया तो आप रज़ियल्लाहु ने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ए अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हो। ये हज्जाज न मौत का मालिक है न जिंदगी का। जब हज्जाज ने यह सुना तो बोला, उसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से फेरा तो आप रज़ियल्लाहु ने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तो हर जगह मौजूद है, मशरिक मारिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल उसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद उसे किसी पर मुसल्लत न फरमाना। जब आपकी ज़ुबान से ये जुमला अदा हुआ उसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गए। एक हकीम से ज़्यादा खून निकलने के बारे में पूछा गया तो वो कहने लगा कि इतना ज़्यादा खून तब निकलता है जब कोई हालत इत्मीनान और सुकून में कत्ल होता है। हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ़ हैं। हज्जाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइब और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बिशर के मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहाँ से वो कोफा में दाखिल हुआ। उन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दाखिल रहा। उसने कोफे में बैठकर ज़बरदस्त फुतूहात हासिल की। उसके दौर में मुस्लिम अफवाज चीन तक पहुँच गए थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर आराब लगवाई। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत व बलागत और शजाअत से नवाजा था। हज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था और वो थी जुल्म। उसने अपने ज़िंदगी में एक खूनख्वार दरिंदे का रूप धार रखा था। वो अल्लाह के बंदो, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। मौर्रिखीन के मुताबिक हज्जाज ने तकरीबन 1,20,000 से ज़ायद इंसानों को कत्ल किया है। उसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक़्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिर कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिद इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु का कत्ल था। उन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। इसके साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़मख़रीरी कहा जाता है। इस बीमारी में सख्त सर्दी कलीजी से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो मुसलसल कांपता रहता था। आग से भरी अंगीठियाँ उसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि उसकी काल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे दागे के साथ बांधकर हज्जाज के हल्क में उतार दिया। थोड़ी देर बाद दागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो सारे मजलिस में फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हज्जाज बोला, तो किधर जाता है, इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तू बाज न आया। मौत के वक़्त हज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था। वो अंदर से टूट फूट चुका था। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु की वफ़ात की 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई थी।
جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلائے، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ حجاج بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑے گے۔ رات کے وقت حجاج کا پیٹ پھٹ گئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ صبح کافی وقت گزرنے کے بعد اس کی باندی نے اسے آواز دی۔ جب جواب نہ ملا تو وہ چیخنے لگی کہ حجاج مر گیا۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کامتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ ناظرین، چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کی میت کو اس طرح دفن کیا جائے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک کسی کو نہ ملے، انہیں دنیا کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ چنگیز خان کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ چنگیز کی دہشت اور بربریت بے مثال تھی۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا سنگ دل اور ظالم جرنیل نہیں گزرا جس کے ظلم کے قصے آج بھی سن کر انسان ترترا جاتے ہیں۔ اس دور کے انسانوں کا خیال تھا کہ چنگیز خان ایسا انسان ہے جسے کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ اس کے ظلم اور بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس کی دہشت کے سامنے موت کا فرشتہ بھی نہیں ٹیک سکے گا اور اس کی جان نکالے بغیر لوٹ جائے گا۔ اس کے بیٹوں اور اس کا رعایا کا بھی یہی یقین تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ وہ اسے نیل جادوانی آسمان کا بیٹا کہتے تھے، جسے کبھی موت نہیں آ سکتی تھی۔ بس یہی چیز تھی جس پر چنگیز خان فخر کرتا تھا، لیکن دنیا کے برعکس یہ بھی جانتا تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اسے بھی ایک دن سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی خواہش بھی تھی کہ دنیا کو اس کی موت کا یقین نہیں آنا چاہیے۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی دہشت اسی طرح قائم دائم رہنے چاہیے، تاکہ اس کے دشمن اس کے بعد بھی اسی طرح خوف زدہ رہیں۔ وہ سوچتا تھا اگر دنیا نے اس کی قبر کو دیکھ لیا تو زیر زمین پڑے ہوئے چنگیز خان کے متعلق بھی یقین ہو جائے گا کہ وہ عام انسان تھا اور اسے بھی عام انسانوں کی طرح موت سے شکست کھانا پڑی۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے 1000 گھڑ سواروں اور 1000 حسین و جمیل کنیزوں اور غلاموں کو ساتھ لیا، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا عظیم خزانہ ساتھ لیا اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس چھوٹے سے لشکر کے علاوہ کسی کو بھی ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ قافلہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا کسی ایسے مقام تک جا پہنچا جس کے متعلق آج تک انسان نہیں جان پائے کہ وہ کون سا مقام تھا۔ آج کی جدید ترین سائنس و ٹیکنالوجی اور تاریخ دان اس مقام کا سراغ نہیں لگا سکے۔ جب اس کے بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بہت ہی گہری اور بڑی قبر کھود دی اور اس کے اندر چنگیز خان کو اور ان کی کنیزوں اور خادماؤں کو زندہ ہی خزانے سمیت دفن کر دیا جو ساتھ آئے تھے۔ جب ٹنوں مٹی کے نیچے وہ سب دفن ہو گئے تو پھر اس کے بیٹوں نے 1000 گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ قبر والے مقام پر اتنی دیر تک گھوڑے دوڑاتے رہیں جب تک قبر کا نام و نشان تک نہ مٹ جائے۔ گھڑ سوار کئی پہروں تک اس کام میں مصروف رہے اور جب میدان بالکل ہموار ہو گیا تو ان گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو پھر ان 1000 گھڑ سواروں کو بھی قطار میں کھڑا کر کے باری باری سب کے سر اڑا دی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بیٹے اس کی قبر کے راز کو ساتھ لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ عروج و سوال آتے رہے، موسم بدلتے رہے، تاریخ کی تیز رفتار آندھیوں نے پچھلے سب نشان مٹا ڈالے، پرانے سورج ڈوبتے رہے، نئے سورج طلوع ہوتے رہے، اور پھر وقت گزرتا ہوا موجودہ زمانے تک آ گئے۔ سائنس خلا تک پہنچی تو زمین کے کونے کونے پر نظر پڑنے لگی، یہاں تک کہ سائنسدان، تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ چنگیز خان کی قبر کی تلاش کی طرف چلی گئیں۔ ٹیموں کی ٹیمیں منگولیا میں جانے لگیں اور جدید مشینوں اور آلات کی مدد سے قبر کی تلاش شروع کی گئی۔ نیشنل جیوگرافک والوں نے پروجیکٹ ویلی آف خان کے نام سے مہم لانچ کی، لیکن سبھی کو منہ کی کہانی پڑی اور کسی کو بھی اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ منگولیا کا چفا چفا جان مارا گیا، زمین کی گہرائیوں تک سکین کرنے والی مشینوں کی مدد لی گئی، لیکن اس ظالم ترین انسان کی باقیات نہ مل سکی۔ منگولیا کے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ہے کہ جس روز اس کی قبر ملی اس روز دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ جب 1941 میں تیمور کی قبر کو روس نے دریافت کیا تو کچھ عرصے بعد جنگ عظیم میں کروڑوں افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ آج بھی اس کی قبر کی تلاش زور و شور سے جاری ہے، اور شاید کسی روز اس کی قبر کی وہ جگہ جہاں اس کے ساتھ ہزاروں زندہ انسان بھی دفن کر دی گئے تھے دریافت کر لی جائے۔ لیکن بہت سارے ماہرین کا خیال ہے
کہ جب کبھی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصہ بعد دنیا میں عظیم تباہی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آ جاتا ہے۔ ناظرین، قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑ سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کلہے کی ہڈی اپنے بن سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائے، مگر مصیبت یہی تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے بہت اصرار کیا کہ بیٹی حکیم کو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے، لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حاذق حکیم رہتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کلہا ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو میں قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔ حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں علاج کر دوں گا۔ وہ شخص بہت باری قیمت پر شہر کا سب سے تندومند گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پھر سے اپنے ساتھ لے آئے، اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا۔ جب وہ شخص چلا گئے تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائیں اور نہ پانی کا ایک قطرہ پلایا جائیں۔ شاگرد حیران ہوئے کہ اتنے تندومند گئے 2 دن میں بھوک اور پیاس سے مرنے جائیں، لیکن چونکہ استاذ کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ حکیم صاحب نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کے پیٹھ پر بٹھا لیں۔ سب بہت حیران ہوئے، لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ لڑکی کو گائے کے پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کی گرد رسی سے باندھ دے۔ یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ چونکہ گائے 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی اس لیے جلدی جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں نمک کی میزش سے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی مزید پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگیں پر دباؤ اتنا بڑھا کہ وہ چیخنے لگی۔ اچانک کڑاک کی آواز آئی اور لڑکی شدت درد سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے کلہے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ یہ کوئی اور حکیم نہیں بلکہ وہ علی سینا تھے جن کا نام بعد میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ ناظرین، اگر موسم کی تبدیلی، کمزوری، ذہنی دباؤ یا خون کی کمی کی وجہ سے بال گر رہے ہو تو یہ آزمودہ نسخہ فائدہ دیتا ہے۔ میتھی دانا 1 چمچ، کلونجی 1 چمچ، زیتون کا تیل آدھا کپ۔ میتھی اور کلونجی کو پیس کر زیتون کے تیل میں ہلکی آنچ پر 5 منٹ پکائیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں اور ہفتے میں 2 سے 3 بار جڑوں میں لگائیں۔ یہ بالوں کی جڑیں مضبوط بناتا ہے، بالوں کا گرنا کم کرتا ہے، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا اور شوگر 7 نسلوں تک کنٹرول میں رہے گی۔ یہ نسخہ خشکی اور خارش میں بھی آرام دیتا ہے، بال گھنے اور صحت مند ہوتے ہیں۔